بدر میں کفار مکہ کو جو بدترین شکست کا سامنا ہوا، اس کے نتیجے میں کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ جل رہی ہے۔ لہٰذا اب انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد، اپنا ایک ایم بنا لیا تھا کہ ہم نے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب شہید کرنا ہے اور مدینے پر قابض ہونا ہے، یعنی کہ مدینے میں جو اسلامی ریاست نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے قائم فرمائی ہے، اس کو ہم نے نیست و نابود کرنا ہے۔ کیونکہ بدر میں کیسے کیسے سردار شہید ہوئے تھے اور بدر کی شکست کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کا جو ایک جنگی وقار تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور یہاں تک کہ شام اور نجد کے جو تجارتی راستے سے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے، لہٰذا اب ان راستوں پر بھی مدینہ والوں کا راج تھا۔ لہٰذا کفار مکہ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا عالم تھا، اور اسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سامنے یہ دو آبجیکٹو رکھے کہ ہم نے ان دو آبجیکٹو کو پورا کرنا ہے، اور اسی غرض سے 1 سال تک یہ کفار مکہ جنگ کی تیاری میں لگے رہے، اور پورے 1 سال بعد اب کفار مکہ نے 3000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا۔ اب یہ لشکر نکلتا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن اس لشکر کی اطلاع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ہی چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے موصول ہوتی ہے۔ یہ چونکہ اسلام لے کے آ گئے تھے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں ہی انہوں نے رہائش اختیار رکھی، یہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لے کے آئے، لہٰذا ان کے پاس خبر موصول ہوئی کہ بھائی کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، لہٰذا فوراً دفاعی تدبیرات کے اقدامات کریں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان جو ہے جرگہ منعقد کرتے ہیں، مجلس مشاورت منعقد ہوتی ہے، اور ہر صحابی جو ہے اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کبار صحابہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہمیں مدینہ میں رہتے ہوئے ہی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن وہ نوجوان کہ جن کو بدر میں اپنے جنگی جوہر دکھانے کا بالکل موقع نہ مل سکا تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر کسی کھلے میدان میں، چٹیل میدان میں ان کا سامنا کرنا چاہیے، اور ان نوجوانوں کے حمایتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ان کے حمایتی تھے۔ آپ کا بھی یہی خیال تھا، اور آپ کے ساتھ دیگر سرداران اکثر کا یہ خیال تھا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر کفار کا سامنا کرنا چاہیے۔ لہذا فیصلہ یہ پایا کہ ہم احد کے میدان میں جا کر ان کفار مکہ کا مقابلہ کریں گے۔ اب کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کے آئے تھے، اور یہاں مسلمان کی تعداد صرف اور صرف 1000 کی تھی۔ اب پھر وہی بدر والا معاملہ کہ مسلمانوں کا سامنا اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کے ساتھ تھا۔ اب یہ جب دیکھا مسلمانوں کے ایک دستے نے کہ جس کی سربراہی عبداللہ بن امی اور یہ منافقوں کا سردار تھا، یعنی کہ یہ رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، یہ اپنے 300 سپاہیوں کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر سے الگ ہو گیا اور واپسی کی راہ اختیار کر لی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہم اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی جان کو خود اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے ساتھ 300 سپاہی لے کر نکل گیا۔ اب مسلمانوں کی صفوں میں بچے صرف اور صرف 700 سپاہی، جبکہ ان کا مقابلہ تھا 3000 کے لشکر سے۔ اب جنگ کو جیتا جا سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف ڈیفینس اسٹریٹجیز کو اپنا کر۔ تو ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لشکر میں سے 50 آرچرز کو یعنی کہ 50 تیر اندازوں کو اپنے الٹے ہاتھ میں موجود پہاڑ یعنی کہ جبل عینین جس کا نام تھا وہاں پر تعینات فرمایا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ اگر تم لوگ یہ دیکھو کہ مسلمان کفار پر غالب آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور ساتھ ہی اگر تم یہ دیکھو کہ مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں، مسلمان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نیچے نہیں اترنا، پہاڑ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ پیغام دیکھے 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑ پر تعینات فرما دیا، اور ان 50 تیر اندازوں کی جو سربراہی جو قیادت سونپی وہ عبداللہ بن جبیر کو سونپی۔ اب میدان میں رہ گئے صرف اور صرف 650 سپاہی،
جبکہ ان کا مقابلہ تھا 3000 کے لشکر سے۔ لشکر کفار میں 3 دستے بنے ہوئے تھے، جس میں سے درمیانی دستے کی سربراہی، درمیانی دستے کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور اس پورے کفار کا لشکر کا سربراہ بھی ابو سفیان تھا، کیونکہ بدر میں ابو جہل کی موت کے بعد، ابو جہل کے قتل کے بعد جو قریش کی سربراہی تھی، سرداری تھی، وہ ابو سفیان کو حاصل ہوئی تھی۔ لہٰذا کفار مکہ کے سیدھے ہاتھ کا جو دستہ تھا اس کی سربراہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کر رہا تھا، جبکہ الٹے ہاتھ کے دستے کی سربراہی خالد بن ولید کر رہے تھے۔ یہ ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے اور انہوں نے احد کی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، مسلمان اور کفار آپس میں لڑنا شروع ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا حوصلہ اب اتنا بلند ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایمانی قوت کی للکار سے کفار کو ایسا پچھاڑا کہ وہ اپنی صفوں کو چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ لہٰذا کفار میں اب ایک افراتفری سی مچ گئی تھی، کیونکہ ان کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں پا رہے تھے مسلمانوں کے سامنے۔ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور جیسے ہی یہ سارا منظر جبل عینین پر کھڑے 50 تیر اندازوں نے دیکھا تو اس میں سے 40 نے یہ گمان کیا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب میدان میں صرف اور صرف مسلمان بچے ہیں، لہذا جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ لیکن ان کے سربراہ عبداللہ بن جبیر ان کو سمجھاتے رہے کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں ہے کہ اگرچہ ہم غالب ہو جائیں یا مغلوب ہو جائیں، ہم نے کسی بھی حال میں حکم کے بغیر نیچے نہیں جانا۔ لیکن انہوں نے اپنی دانش میں یہ گمان کیا، مراد رسول وہ سمجھ نہ سکے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ حکم جنگ کے دوران دیا تھا، لہٰذا اب تو چونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے، میدان میں بچے ہی صرف مسلمان ہیں، تو اب ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ رکیے، آپ لوگ کے ذہن میں یہ خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ ان صحابیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اصحاب النجوم فبأی اہتدیتم اہتدیتم، کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ لہٰذا یہ سوال تو یہاں پیدا ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت کی تھی، بلکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم کی جو مراد تھی، دراصل وہ اس کو سمجھ نہ سکے اور ان کا قیاس تقدیر الہی کے موافق نہ ہو سکا، لہٰذا ان کے اس فیصلے سے اب جنگ میں ایک کلائمیکس پیدا ہوتا ہے۔ اب ٹرننگ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ وہ 40 تیر انداز اپنی جگہ کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملتے ہیں اور رہ جاتے ہیں پہاڑ پر صرف اور صرف 10 تیر انداز۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کفار مکہ میں جو ایک دستے کی سربراہی جو قیادت تھی وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا، کیونکہ یہ جنگ کے بہت ماہر تھے، یہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، ان کو جیسے ہی موقع نظر آیا یہ فوراً برق رفتاری کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے آئے، اور اب وہ 10 سپاہی کہاں اتنے بڑے دستے کا مقابلہ کر سکتے تھے، لہٰذا ان کو اس دستے نے قتل کیا، ان کو شہید کیا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ لہٰذا اب ہوا یہ کہ مسلمان اپنے آگے سے اور پیچھے سے کفار مکہ کے درمیان پھنس چکے تھے، لیکن یہاں پہ مسلمان کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہو رہے تھے، وہ اپنی ایمانی قوت کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ لڑ رہے تھے، اپنے پاؤں ٹکا کر کھڑے تھے۔ لیکن یہاں پہ ہوا ایک یوں کہ جیسے ہی خالد بن ولید نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا تو ان میں سے چند لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کے پاس چلے گئے اور اس خیمے پر حملہ شروع کیا۔ ایک بدبخت نے پتھر اٹھا کر برسائے تو ایک پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لگا کہ جس سے آپ کے ایک روایت کے مطابق 2، ایک روایت کے مطابق 4 دندان مبارک شہید ہو گئے یا زخمی ہو گئے۔ بہرحال جو وہاں پہ صحابی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے پروٹیکٹ کر کے، ان کو سپورٹ فراہم کر کے پہاڑ کے اوپر چلے گئے اور اپنی پروٹیکشن کو مضبوط کر لیا۔ اتنی دیر میں جو درمیان میں پھنسے مسلمان تھے وہ بھی نکل کر کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سپاہیوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی پروٹیکشن کا ساز و سامان کرنے لگے۔ لہٰذا یہ تمام مسلمان اب پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے اور تمام کفار نیچے کھڑے دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ گھوڑوں پر تھے، اب اوپر جاتے تو ان کو کافی وقت لگتا اور مسلمان ان پر تیر برسا دیتے، ان کو ختم کر دیتے۔ لہٰذا اب کفار بھاگنے پر یا جنگ کو ختم کرنے پر، جنگ سے لوٹ جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں پر مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا، ان کے کافی لوگ زخمی ہوئے۔ اسی جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان سے پیارے چچا حضرت
امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، اور یہ خبر سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ رنج میں بھی مبتلا ہوئے، اور آپ کو بہت زیادہ افسوس بھی ہوا، کیونکہ یہ وہ صحابی تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر وقت حمایت کرتے تھے، آپ کے لیے مثل صاحبان کے تھے، لہٰذا آپ کی اس شہادت پر بہت زیادہ آپ کو افسوس ہوا۔ لیکن جاتے جاتے کفار کے سردار ابو سفیان نے پہاڑ کے نیچے سے کھڑے ہو کے ندا دی، کہا کہ کیا محمد قتل ہو گئے ہیں؟ لیکن یہ سوال اس نے پوچھا کیوں؟ یہ سوال اس نے اس لیے پوچھا کہ جنگ کے دوران کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خیمے پر حملہ کیا تھا، تو وہاں آپ کی حفاظت کے لیے موجود تھے حضرت مصعب بن عمیر، کہ جن کی شکل و صورت بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی، لہٰذا ان کو جب شہید کیا گیا تو یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جس سے کفار بہت زیادہ خوش بھی ہو گئے تھے۔ لیکن جاتے جاتے جب ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے، محمد کو شہید کر دیا ہے، تو حضرت عمر اپنے آپ کو روک سکے اور جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت باحفاظت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ جو تم سوال کر رہے ہو وہ اپنے کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ لہذا یہ جملہ سن کر ابو سفیان دل میں لا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اب ہماری ملاقات اگلے سال بدر کے میدان میں دوبارہ ہوگی۔ یہاں پہ ہمیں اس واقعے سے سب سے پہلے تو چند باتوں کا جائزہ لے لینا چاہیے، وہ یہ کہ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حقیقتاً مسلمان کی یہ شکست اس جنگ میں ہوئی، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کفار مکہ دو آبجیکٹیو لے کر اس جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ ان کے آبجیکٹیو کیا تھے؟ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے، شہید کرنا ہے اور مدینہ پر قابض ہونا ہے، لیکن وہ ان دونوں آبجیکٹیو کو پورا نہ کر سکے۔ اور جو جنگ کسی آبجیکٹیو کے تحت کی جائے اور وہ مقصد ان کو حاصل ہی نہ ہو تو دراصل وہ ان کی ناکامی ہوتی ہے، کامیابی نہیں ہوتی۔ تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کی شکست ہوئی، لیکن حقیقتاً مسلمانوں کی شکست نہیں ہوئی، کفار ہی بے انجام اس جنگ سے واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ لہذا اب کفار مکہ اس جنگ سے بے انجام لوٹ جانے کے بعد ان کے اندر انتقام کی آگ مزید بھڑک گئی تھی، لہذا اب انہوں نے 3 گنا اور بڑی فوج جمع کرنے کا فیصلہ کیا اور لشکر کو تیار کرنا شروع کر دیا۔